اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، فی اطرتی اہل بیت کے الفاظ موجود ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ خلیفتین عربی میں دو خلیفہ کو کہتے ہیں، تو علی بھائی کا یہ موقف تو اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ یعنی کہ غلط موقف ہے نا، اس حدیث کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور دو سیاہ نوجوانوں کا انجینئر صاحب سے علمی مباحثہ، اور حدیث خلیفتین کو انجینئر نے تسلیم کر لیا آخر کار، اور اس چیز کے بارے میں جو ہے سیاہ اور سنی کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں جو ہے ذکر ہوا ہے، اور قادیانی اینڈ سیاہ اور بھی کافی چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ جو علی مرزا جو بھی چیزیں بتائیں اسے آپ ضرور سنیں، اور لیکن اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول کو جو کتاب قرآن شریف اور حدیث کا جو معاملہ آیا ہے اس سے آپ جو ہے ساری معاملات لیں، اور جو ریفرنس وہ دیتے ہیں اس کو آپ چیک بھی کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ پہلی تو بات ہے جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتہ نہ ہو، جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی یہ روایت پتہ ہے۔ یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، ہے ثقہ راوی ہیں، اگرچہ ان کے اوپر شیعت کا الزام ہے لیکن ہم اس الزام کو نہیں مانتے۔ محدثین جب کسی راوی کو شیعہ کہتے ہیں تو اس سے مراد روافظ نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں۔ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ عن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا وہ روایت ہوگی کمزور۔ اب اس کو لاجیکلی بھی میں ثابت کرتا ہوں۔ قرآن تو میرے پاس یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے الحمدللہ۔ آپ مجھے بتائیں جو آل البیت نبی علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ اپنے بعد خلیفہ تین چھوڑ کے جا رہا ہوں، بقول آپ کے کہ اس میں چھوڑنے سے مراد ان سے تمسک کرنا ہے، تو حضرت علی تو دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے۔ ہاں ان کا نام لے کر درباروں پر بیٹھ کے سوٹے لگانے والے لوگ تو موجود ہیں، ان کے نام پہ عزتیں اویل کرنے والے موجود ہیں، جنہیں نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، جنہیں قرآن کی توحید کا بھی تعارف نہیں ہے۔ اگر ان کے اس وقت آپ نے ٹرو جانشین دیکھنے ہیں تو وہ ہیں جو قرآن کی توحید کے اوپر ہے۔ امام علی علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو نہج البلاغہ میں وصیت کر رہے ہیں کہ اے حسن، اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے اپنے دربار میں کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، لہٰذا جب بھی تمہیں مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ لیکن علی کے ماننے والے مرے ہوئے لوگوں سے مانگ رہے ہوں تو وہ دیکھیں کہ وہ کس مذہب کے اوپر ہے۔ علی نے تو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا تھا، تو جب تک توحید کلیئر نہیں ہوگی آگے معاملات چل ہی نہیں سکتے۔ قادیانیوں سے ختم نبوت پہ بات ہوگی، قادیانی کہیں جی ختم نبوت کو چھوڑو، ہم سے رفع الدین پہ بات کرو، کیونکہ قادیانی بھی تو حنفی ہے نا، وہ رفع الدین نہیں کرتے۔ ہم کہیں گے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں لیکن ہم نے وہاں پہ آنا نہیں ہے۔ پہلی بات ختم نبوت ہے، ایتھیسٹ سے ہم کوئی چیز ڈسکس نہیں کریں گے جب تک ایگزسٹنس آف گاڈ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب تک قرآن کی توحید خود اہل تشیع کے ہاں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، تو پریکٹیکلی تو جو لوگ اس وقت پریکٹیکلی ان کے نام لینے والے ہیں ان کے عقیدوں میں تو اتنے بڑے لیول کا شرک موجود ہے جو قرآن سے صراحتاً ٹکراتا ہے، اور یہ کچھ شیعہ علماء بھی مانتے ہیں، کچھ بانگ دول مانتے ہیں، کچھ چھپ چھپا کے مانتے ہیں اس بات کو۔ تو اگر خلیفتین سے مراد یہ آپ یہ لے بھی رہے ہیں تو قرآن تو میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، زین العابدین، موسیٰ کاظم، یہ سارے کے سارے ائمہ جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں سارے ائمہ کا سٹیٹس وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے، تو وہ کدھر ہیں؟ 1200 سال سے آخری امام بھی بقول آپ کے غیابت میں چلے گئے، بقول اہل سنت کے ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ مجھے تو دونوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو یہ جس کو مہدی کہتے ہیں یا وہ جسے مہدی کہتے ہیں۔ میرے لیے تو مہدی وہ ہے جو آج کے دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات
مجھے بتائے. وہ مادی ہے ہمارا, اور اگر میری اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تو اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے. تو جائیں یہ گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ رکھیں, پہلی پیشی میں آپ کا فارغ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح کی الوژن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کے معاملات کے اندر چل رہے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے جیسے حنفی کہتے ہیں امام حنیفہ نے فرما دیا, کوئی امام حنیفہ کو نہ ٹرین کا پتا, نہ انہیں کتبین پہ نماز کے مسئلے کا پتا, نہ انہیں انتقال خون کا پتا, ان کے زمانے کے مسئلے ہی نہیں تھے, نہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. اس طریقے سے جو ائمہ اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں, ان کے زمانے میں آج کے یہ والے مسائل ہے ہی نہیں تھے. کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ نے ان سے لینی ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ ہمیں وہ چیزیں تو بتائیں نا. عقیدہ تو قرآن میں ہے, اور ہمیں کوئی حدیث, کوئی کسی امام کا قول جو ایک بندے نے دوسرے سے سنا, دوسرے نے تیسرے سے سنا, اور انہی راویوں میں سے چند محدثین ان کو جھوٹا کہتے ہیں, کچھ ضعیف کہتے ہیں, ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی صراحتاً جو تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے اس کے مقابلے پہ روایتیں قبول کر لیں اور قرآن کی آیات کو پس پش ڈال دیں. تو ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ تو اگر آپ اس روایت کو ٹھیک بھی مانتے ہیں خلیفتین والی, تو وہ اسی حوالے سے ہے کہ قرآن اور اہل بیت بالکل, اگر آپ اہل بیت سے مراد اپنے ذاکرین اور مولویوں کو سمجھ رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں, نہ ان کی کمپیٹنسی ہے. اور 12 امام بھی ہیں, تو ان میں سے بھی 12ویں کو بھی دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے یا غیابت میں گئے ہوئے 1200 سال گزر چکے. بھائی کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ دنیا بدل چکی ہے میرے بھائی. یہ آپ اس طرح کا اسلام اب کافروں کے سامنے پیش کریں گے تو مذاق ہی اڑے گا آپ کا. اس لیے دیکھیں پریکٹیکلی ایران میں بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ علماء کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ امام مہدی کو کوئی رابطہ کر کے تو ان سے مسئلے پوچھتی ہے. ان کا اپنے مرجع ہوتا ہے. خامنائی صاحب ہے, عراق کے اندر سستانی صاحب ہے. تو پریکٹیکلی جو کام ائمہ اہل بیت اپنے زمانے میں کرتے تھے کہ لوگوں کو جدید فقہی احکام و مسائل پہ گائیڈ کرتے تھے, وہ اس دور میں امام مہدی نہیں کر رہے, چونکہ وہ تو غیابت میں, وہ کر رہے سستانی صاحب, وہ کر رہے خامنائی صاحب, وہ دیوبندیوں میں کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب, بریلویوں میں کر رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, اور صرف مسلمان کہلوانے والوں میں اور اسلام پہ فخر کرنے والوں میں انجینئر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. جی میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اچھا میں دوسرا کویسچن پوچھ رہا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے, لیکن کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شریک جو ہے مدلس ہے, وہ میں نے جب اس دیکھا میں میری تفصیلی ویڈیو آئی ہے نا, وہ بھی آپ دیکھ لیں. میں نے اس روایت, ہاں جی, میں نے اس روایت کی جو صحت ہے نا اس کے اوپر کلام کیا, اس کے مفہوم پہ کلام نہیں کیا. ہم خلیفتین مانتے ہیں, قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں, ثقلین بھی مانتے ہیں, خلیفتین بھی مانتے ہیں. یار نبی علیہ السلام نے چھوڑے ہیں نا, یہ تو الفاظ کا چناؤ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو آپ خلیفتین کہہ لیں, ثقلین کہہ لیں. میں نے یہ بھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ, آپ دیکھیں کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. تو میں نے امام مسلم کی صحیح مسلم سے غدیر خون کی 4 حدیثیں بیان کی ہیں, قرآن اور اہل البیت والی, اور اس میں میں نے یہ جو مسند احمد کی روایت ہے نا جس پہ میرے سکم کا اظہار کیا تھا شریک القاضی کی تدلیس کی وجہ سے, اور شریک القاضی کی تدلیس کو تو میں مانتا ہوں, لیکن اکثر اہل سنت تو ان کو بڑی مشکل سے ہی ایک سکہ راوی ماننے کے لیے تیار ہے, ان کے اوپر جرا بھی بہت کی ہوئی ہے اہل سنت نے. تو میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس چکر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اہل البیت اور قرآن یہ خلیفتین بھی ہیں نبی علیہ السلام کے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر خلیفہ سے مانا کوئی مراد یہ لے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کوئی نائب بنایا ہے کسی کو, جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے نائب ہوئے تھے, تو وہ اس لیے نائب ہوئے تھے کہ سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا, تو نبی کا نائب نبی ہوتا ہے. اب چونکہ رسول اللہ کو ختم نبوت ہو چکی ہے, لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز وہ ختم نبوت کو ڈاؤٹ فل بنا دے گی اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام کا کوئی نائب ہے. کیونکہ نائب ہے نا, تو پھر یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں گائیڈ لائنز لے کے دے, ادروائز اس نائب کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس نائب نے یہ کرنا ہے کہ نبی کی تعلیمات مجھے بتانی ہے, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نبی کی تعلیمات بتائے. وہ تو نبی علیہ السلام کے کوئی ایک ساتھی تو نہیں تھے, وہ ابو ذر غفاری بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے, وہ حضرت مقداد بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے, وہ حضرت علی بھی نبی کی تعلیمات بتاتے تھے. تو اس طرح یہ سارے کے سارے خلفاء ہی ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کوئی یعنی
डिवाइन इस तरह का कोई अकीदा है तो ये खत्म नबूवत की जड़ काटने वाला है, क्योंकि नबी इस्लाम के बाद खत्म नबूवत हो चुकी है। अगर कोई आपका वसी या खलीफा है तो लॉजिकली इंटरनेशनल अदालत में हमारा मुकदमा ले जाएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की डिमांड है कि वो खलीफा किधर है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। और अगर मुझे बताया जाए कि वो तो नबी के 30 साल के बाद खुद भी फौत हो गया था और उसकी औलाद में भी जो 12 खलीफा हुए थे उनमें से भी आखिरी को क़यामत में गए 1200 साल हो गए हैं, तो मैं कहूंगा कि 1200 साल से उम्मत जिस खलीफा से महरूम है कि उससे इस्तेफादा ही नहीं कर सकती, तो खलीफा किस काम का है? तो वो मसला ये है कि ये अकीदा बिल्कुल बातिल खड़ा गया है, चाहे वो अहले सुन्नत के यहाँ तकलीद की शक्ल में हो या अहले तशय्यो के यहाँ अकीदा इमामत की शक्ल में हो। ना तो हम अबू बकर सिद्दीक को खलीफा तो रसूल मानते हैं इस हवाले से कि वो नबी इस्लाम ने कोई उनको अपने बाद नामजद किया था, बिल्कुल मैंने तो बुखारी मुस्लिम से साबित किया। मायशा कह रही है कि नबी इस्लाम ने अपना वसी किसी को नहीं बनाया, कुरान आपका वसी है। क्यों? कुरान आज आप मुझसे पूछे, मैं कहूंगा ये ले रसूलुल्लाह का वसी। आज से 10,000 साल बाद भी कोई इंसान आए ना और वो पूछे रसूलुल्लाह का वसी किधर, लो कुरान ये सामने मौजूद है। लेकिन अगर शख्सियात को आप वसी और खलीफा मानेंगे तो वो तो दुनिया से चले गए। जब वो दुनिया से चले गए तो आज की डेट में एक शख्स 1400 साल पहले फौत हुआ है और एक शख्स 1450 साल पहले फौत हुआ है, दोनों का स्टेटस तो एक ही है। मुझे इससे क्या गर्ज? मेरे लिए तो अबू बकर भी फौत हो गए, मेरे लिए तो अली भी फौत हो गए, मेरे तो नबी भी फौत हो चुके, तो मुझे तो किसी से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मेरे सामने नहीं ना मौजूद। हाँ, तालीमात टीचिंग्स वो मौजूद है और वो है कुरान। ठीक हो गया? ये हमारा अकीदा है। जी जी जी, स्पीकर ऑन करें इनका माइक। जी मैं बता रहा था कि ये सवाल की इजाजत मुझे नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ आपने बयान किया। मेरा जी, दूसरा मैंने खुद सवाल कर है, एंड पे आपने उससे रब्त दूसरा नहीं दिया, तीसरा हो गया, अब 2 हो चुके हैं। तीसरा कर लें चले। अच्छा जो नहीं तीसरा नहीं करना, तीसरा बस 2 ही कर रहे हैं। आप पाकिस्तान आए तो इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है इंशाल्लाह, सलामत। हाँ, मेरी वसीयत आपके लिए सिर्फ यही है, कुरान के ऊपर कोई अकीदा जिसकी जड़ कुरान में मौजूद नहीं है, अनएम्बिगुअस ज़रबे तकसीमें लगा के नहीं, ज़रबे तकसीमें सुन्नी शिया दोनों लगा रहे हैं, तो मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूं, मुझे तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि फ्रॉड कर रहे हैं उम्मत के साथ। बिल्कुल कुरान अपने अकीदे में बिल्कुल वाज़ेह है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खत्म नबूवत इतना बड़ा मनसब है, उसके बाद कोई तकाजा ही नहीं है कि रसूलुल्लाह अपना खलीफा किसी को छोड़ के जाए, इस हवाले से कि जो उनकी सीट संभाले, क्योंकि वो जो सीट संभालेगा ना, एटलीस्ट वो पैगंबर के लेवल का बंदा हमें चाहिए। और वो तो हुजूर ने फरमा दिया, अली तेरे साथ तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे पास कोई नबी नहीं है। जब नबी नहीं है तो ये मामला खत्म हो चुका, खत्म नबूवत। और मौला अली का जो रसूलुल्लाह की मैयत पे खुतबा है नाजुल बलागा में कि रसूलुल्लाह आपकी मौत बाकी अंबिया वाली मौत किसी नहीं है, आपकी मौत ने आसमान का जमीन से रिश्ता खत्म कर दिया। जब आसमान का जमीन से रिश्ता खत्म हो गया तो चाहे अबू बकर हो चाहे अली हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो कुछ उन्होंने हुजूर से सीखा वही मुझे सिखाएंगे, वो अपनी तरफ से कोई बात बता ही नहीं सकते, क्योंकि आसमान का जमीन से रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक हो गया?